الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي وعد خمسا قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قیمتی ارشاد نقل کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو حاصل کرے اور پھر ان پر عمل کرے، یا ان لوگوں کو بتلائے جو اس پر عمل کریں. میں نے عرض کیا کہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں یا رسول اللہ. تو آپ نے اپنے دست مبارک میں میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں ارشاد فرمائیں. نمبر 1 فرمایا: اتق المحارم تکن اعبد الناس، تمام حرام چیزوں سے پرہیز کرو، بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. نمبر 2: وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں جو روزی لکھ دی ہے اس پر دل سے راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. نمبر 3 فرمایا: احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، تم مومن قرار پاؤ گے. وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلم قرار پاؤ گے. اور آخری بات یہ فرمائی: وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، بہت زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ مختصر سی حدیث ہے جس نے 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پر ارشاد فرمائی ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ سوال فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے اس کو سیکھے پھر اس پر عمل کرے یا عمل کرنے والوں کو سکھلائے. اس سے معلوم ہوا کہ دین کی بات معلوم کرنے کا اصل تقاضا یہ ہے سن کر ہو، پڑھ کر ہو، سیکھ کر ہو کہ اس پر عمل کیا جائے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. اس لیے اپنی بات ارشاد فرمانے سے پہلے آج نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے اور اس پر عمل کرے. اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ کم سے کم یہ درجہ ہے کہ عمل کرنے والوں کے سامنے بیان کر دے، ان کو بتلا دے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتلائے. لیکن اگر خود عمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حالات نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں تک اس کو پہنچا دے کہ جو اس پر عمل کر سکیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وعدہ لے لیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے درمیان احادیث کے حاصل کرنے، اس کو سیکھنے اور یاد کرنے میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی
کا اعتراف فرمایا ہے لما رأیت من حرصک علی الحدیث، تمہارا حدیث کا شوق مجھے معلوم ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے کو پیش کیا تو آپ نے 5 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، تمام حرام چیزوں سے بچو۔ محارم میں تمام حرام چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو، کمانے سے ہو، بولنے سے ہو، دیکھنے سے ہو، لباس پہننے سے ہو، عمل کرنے سے ہو۔ جتنی حرام چیزیں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، سود ہے، جوا ہے، رشوت ہے، بے ایمانی ہے مال کے لائن سے، اسی طرح جو چیزیں شراب پینا یا مشتبہ غذا کھانا کھانے پینے کی لائن سے، اسی طرح معاملات کے اندر لوگوں کو دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، نقصان پہنچانا، یہ سب معاملات کے اندر ہے۔ غرض جتنی ممنوعات ہیں ان سب سے آدمی بچے۔ فرمایا تکن اعبد الناس، اس لیے کہ عابد بننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا، جس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے بچنا۔ اس میں بچنا زیادہ مشکل ہے، کر لینے کے مقابلے میں 2 رکعت نفل پڑھ لینا آسان ہے، 2 نفلی روزہ رکھ لینا آسان ہے، لیکن بد نظری سے بچنا، غیبت سے بچنا، جھوٹ بولنے سے بچنا اس کے مقابلے میں دشوار ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آدمی بڑا متقی، بہت پرہیزگار، بڑا نیک اور صالح ہے، لیکن اس کی مجلس غیبت سے پاک نہیں ہے، وہاں بیٹھ کر دوستوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو حرام چیزوں سے جو بچے گا اس کے لیے اعمال جو کرنے والے کام ہیں اس کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ حرام چیزوں سے بچو، حرام کام سے بچو، حرام کمانے سے بچو، حرام کھانے سے بچو، حرام پہننے سے بچو۔ ریشمی کپڑا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں بہت سے شوقین نوجوان ریشمی کرتا پہنتے ہیں، مرد کے لیے اس کا پہننا منع ہے۔ جو چیز حرام ہے اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچنا ہے۔ حلال کے اندر شوق پورا کرنے کی چیزیں کم نہیں ہیں کہ ان کو چھوڑ کر حرام کا ارتکاب کیا جائے۔ بہرحال مجھے مختصر وقت میں 5 چیزوں کی مختصر تشریح کرنی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام حرام چیزوں سے بچو تو عبادت کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2 فرمایا کہ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے تمہارے مقدر میں جو روزی لکھ دی ہے اس پر دل سے راضی ہو جاؤ، جس کو قناعت کہتے ہیں۔ قناعت بہت بڑی دولت ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد جس کو قناعت کی دولت ملی اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔ غنائے قلبی، دل کی بے نیازی، اصل بے نیازی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب۔ غنا مال اور ساز و سامان کی زیادتی کا نام نہیں ہے، جس کے پاس بڑی دولت ہے وہ غنی ہے، بلکہ غنا نام ہے دل کی بے نیازی کا۔ دل مستغنی ہے، مطمئن ہے کہ میرے پاس جو ہے میرے لیے کافی ہے، بس وہ بہت بڑا غنی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه، وہ شخص کامیاب ہے کہ جو مسلمان ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت روزی عطا فرما دی ہے اور پھر اس کو قناعت عطا فرما دی، جتنا ملا اس پر دل سے راضی ہے۔ یہ غنائے قلبی، یہ قناعت، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آدمی کتنا کھائے گا، کتنا استعمال کرے گا۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرہا۔ من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرہا۔ جس شخص کی نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ذات کے اعتبار سے بے خوف ہے، مطمئن ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، جسم کے اعتبار سے تندرست ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور آج کی روزی اس کے پاس موجود ہے، صرف آج کی، اپنے اہل و عیال کی جس کا خرچہ اپنے ذمے ہے، ان کے آج کے کھانے کس کا خرچہ موجود ہے۔ فرمایا گویا ساری دنیا سمیٹ کر اس کے قدموں میں ڈال دی گئی۔ وہ غنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اس سے کم کون ہوگا۔
فرمایا کہ غنائے قلبی کی دولت جس کو مل گئی وہ فرمایا کہ یہ تیسری چیز ورد بما قسم اللہ، دوسرے نمبر پر ورد بما قسم اللہ لک اغنى الناس، اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، دل سے راضی ہو جاؤ، قناعت اختیار کرو، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسری بات فرمائی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو مومن بن جاؤ گے۔ ایمان بہت بڑی صفت ہے، مومن کامل بننے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں ایک چیز یہ بھی یاد فرمایا لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قسم خدا کے وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ؟ فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں، مسلمان کہلانے کا اہل نہیں ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی معنی میں مومن بنیں تو دیگر ایمانی اعمال کے ساتھ ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ نمبر 4 فرمایا کہ احب لاخی کما تحب لنفسک تکن مسلما، اپنے لیے وہ بات پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، یعنی سب کے لیے خیر خواہ بنو، کوئی اپنے لیے برا نہیں چاہتا، اپنے لیے تکلیف پسند نہیں کرتا، دھوکہ پسند نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے ہمارا معاملہ اپنے بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے، جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کریں۔ یہاں بھائی سے مراد مسلمان بھائی ہے، چاہے وہ رشتے میں ہمارا بھائی لگتا ہو یا نہ بنتا ہو۔ اگر یہ صفت پائی جائے گی تب تو مسلم بنیں گے، کیونکہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جب ہم اس کے لیے اچھی چیز پسند کریں گے ہمارے نقصانات سے، ہماری ایذاؤں سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ 4 کام تو کرنے کے ہوئے۔ نمبر 1 کیا فرمایا تھا؟ اتق المحارم تکن اغنى الناس تکن اعبد الناس، تمام حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ نمبر 2 ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ نے تمہارے مقدر میں جو لکھ دیا اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ نمبر 3 اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو مومن قرار پاؤ گے۔ نمبر 4 اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ 4 کام کرنے کے ہیں۔ اب 5واں کام پرہیز کا ہے، وہ کیا ہے؟ لا تکثر الضحک، بہت زیادہ ہنسا مت کرو۔ ہنسنا حرام نہیں ہے، لیکن ٹھٹھا کرنا اور قہقہا لگانا یہ غفلت کی علامت ہے۔ اس لیے کوئی بات خوشی بھی پیش آ گئی، ہنسی آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن مجلسیں قائم کرنا، چٹکلے چھوڑنا اور مزاحیہ مجلسیں منعقد کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے کیوں فرمایا؟ زیادہ ہنسا مت کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ دل کی سیرابی آنسوؤں سے ہے، اگر ہم آنسو نہیں بہا سکتے اور اپنے آنسوؤں سے اپنے دل کو سیراب نہیں کر سکتے تو کم سے کم کہے کہ آندھی سے اس کو ویران تو نہ کریں، فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں کہا لگا کر ہنسنا ثابت نہیں ہے۔ کہا لگا کر ہنسنا جس میں گلے کا اندر کا کوا نظر آ جاتا ہے ثابت نہیں ہے۔ آپ کوئی بات پیش آ جاتی تھی مسکراتے تھے، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر آپ ان کے ساتھ دلچسپی کی باتیں بھی کر لیتے تھے، کبھی کوئی مزاح بھی فرما لیتے تھے، لیکن مستقل مشغلہ نہیں تھا۔ کوئی خاص بات پیش آئی مسکرا دیے۔ اب بہت زیادہ ہنسے تو روایت میں کیا لفظ ہے؟ یتبسم یضحک، ہنسی آپ کی ذہن تک پہنچ گئی۔ ہنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہلکی سی آواز نکل آئی۔ تبسم کا تعلق صرف ہونٹوں سے ہوتا ہے، چہرے پہ اثر نظر آ جاتا ہے، دیکھنے والا پہچان گیا کہ مسکرا رہے ہیں۔ اور ہنسی میں ہلکی سی آواز نکل آتی ہے، لیکن قہقہ میں قہ 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 کی آواز نکلتی ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ یہ غفلت کی علامت ہے۔ یہ 5 نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ لے کر بیان فرمایا ہے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر عمل نہ ہو سکے تو کم سے کم دوسروں کو بتا دیا جائے جو اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔